پارہ نمبر 10 کی سورۃ توبہ آیت نمبر 75-76 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے، ہم دل کھول کر خیرات کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پس جب اس نے ان کو فضل سے عطا فرمایا، جب اس نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو وہ اس میں سے کنجوسی کرنے لگے اور انہوں نے روح گردانی کر لی، اور وہ ایسی قوم ہے جن کی عادت ہی منہ پھیر لینا ہے کہ پہلے کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تو ہمیں دے، پھر ہم کیا کریں گے من فضلہ، اپنے فضل سے دے، لَنَصَدَّقَنَّ، پھر جو تو نے ہمیں دیا ہوگا ہم اس میں سے تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ پھر کیا کرتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر اللہ کے فضل سے جو مل جاتا ہے، جب جیبیں بھاری ہو جاتی ہیں، جب بینک بیلنس صحیح ہو جاتا ہے، جب کوئی سیٹ مل جاتی ہے تو باخلوا بہ، پھر وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس کوئی جائے مانگنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں سوچیں گے، وہ کہتے ہیں ہم سوچیں گے اس بارے میں، پھر آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، لاچار ہوں، ایک وقت کا ہوتا ہے ایک وقت کا نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی۔ دوسرے دن صبح فجر کی نماز میں وہ صحابی جو تھے نماز پڑھ کے فوراً چلے گئے، دعا نہیں مانگی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اسی طرح 2-4 نمازوں میں وہ نماز کے فوراً بعد تشریف لے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے اسے بلایا اور پوچھا اے سلبہ تجھے کیا ہے، تو دعا ہی نہیں مانگتا؟ اور حدیث شریف کے الفاظ دیکھیں، کیا تجھے کیا ہے، تو دعا مانگنے سے پہلے منافقوں کی طرح نکل جاتا ہے۔ کس کی طرح جی؟ منافقوں کی طرح نکل جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں دعا مانگا کریں، جب آپ احباب اٹھتے ہیں نا تو باقی احباب پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ احباب ہے سلام پھرتے ہی فوراً اٹھ جاتے ہیں، لائنیں بھی صفے بھی چھلانگتے ہیں، پھلانگ کے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں سالبہ تجھے کیا ہے، تو دعا مانگنے سے پہلے منافقوں کی طرح مسجد سے جلدی نکل رہا ہے، جلدی نکل جاتا ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے میں بڑا ماڑا بندہ ہوں، غریب ہوں، میرے پاس ایک چادر ہے۔ کیا ہے میرے پاس؟ ایک چادر ہے۔ اب میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن میری گھر والی بیچاری بیٹھی ہوتی ہے، میں جاتا ہوں پھر اس کو چادر دیتا ہوں، پھر وہ چادر پہن کر پھر نماز پڑھتی ہے۔ جی اللہ اکبر، آج ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، پہننے کو کپڑے کتنے بے شمار ہیں۔ اس وقت کی بات ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سالبہ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو عرض کی تھی آپ کے سامنے ماڑا ہوں، دعا کریں میرے لیے، ایک ہی چادر ہے گھر میں، اب میں اسی لیے جلدی کرتا ہوں کہ میری گھر والی کی فرض نماز قضا نہ ہو جائے، تو ایک ہی تو چادر ہے، میں یہاں پہ پہن کر آتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، جب یہاں سے جاتا ہوں تو پھر میری گھر والی وہ چادر پہن کر نماز ادا کر لیتی ہے۔ پھر وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ان لوگوں کے عقیدے بڑے پیارے تھے نا، مضبوط عقیدے تھے کہ جو لب مصطفیٰ سے الفاظ نکل گئے اللہ رد نہیں فرمائے گا، قبول فرما لے گا۔ اس کے بعد عقیدے بڑے پیارے تھے نا۔ آج تو ہم مولوی صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مولوی صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں، لیکن دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہو رہی ہے قبول یا نہیں ہو رہی۔ ایسی بات ہے نا جی، سچی بات کر رہا ہوں نا، آپ دعا کے لیے کہتے ہیں لیکن آپ کا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں دعا کے لیے کہہ کے اندر ہی اندر کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہونی ہے قبول یا بھائی ہونی ہے یا نہیں ہونی پتہ نہیں۔ تو لیکن ان کے عقیدے بڑے پیارے تھے، مضبوط تھے۔
اس ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں آپ سے دعا کروا کے ہی جاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کریں، ضرور کریں دعا میرے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کی خیر خواہی کے لیے تشریف لائے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور وعید بھی آپ ہی سنانے والے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ثعلبہ